بھارتی فضائیہ کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کے مطابق پاک فضائیہ کی طیاروں کی فوری اور بروقت کارروائی کے باعث بھارتی طیارے واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ ڈی جی ISPR کے مطابق بھارتی طیاروں نے مظفرآباد سیکٹر سے دراندازی کی کوشش کی۔ پاک فضائیہ کی فوری اور مؤثر کارروائی سے بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے جلد بازی میں بالا کوٹ کے قریب پے لوڈ یعنی طیارے پر نصب ہتھیار گرایا اور بھاگ گئے۔ کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ DG ISPR کے مطابق مسلح افواج بھارت کی کسی بھی جارحیت اور مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ کل آرمی چیف اور ایئر چیف نے بھی ملاقات کی تھی۔ دونوں مسلح افواج کے سربراہان نے آپریشنل تیاریوں اور باہمی کوارڈینیشن پر اظہار اطمینان بھی کیا۔ آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا بھی دورہ کیا اور آرمی چیف کو کور کمانڈر راولپنڈی کی جانب سے آپریشنل صورتحال اور تیاریوں پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ اس سے پہلے 22 فروری کو ترجمان پاک فوج نے بریفنگ میں کہا تھا کہ اگر بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی تو ہر قیمت پر آخری سانس اور آخری گولی تک مادر وطن کا دفاع کریں گے۔ اپنا دفاع اور اپنا رد عمل ہمارا حق ہے۔ اچھا جی، اس پہ ہم ذرا مزید بات بھی کریں گے۔ بھارتی جنگی جنون تھمتا نظر نہیں آ رہا۔ بدحواسی اور خوف کے عالم میں بھارتی ایئر فورس نے کنٹرول لائن میں خلاف ورزی کی اور اس کے بارے میں ہم ذرا مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے، انٹینشنز کیا ہیں۔ ہمیں جوائن کیے اس ڈسکشن کے لیے جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب اور اکرام سہگل صاحب نے۔ بہت بہت شکریہ جنٹل مین۔ سب سے پہلے جنرل صاحب آپ سے ہی بات کی آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ بھارتی فضائیہ نے جو آج یہ حرکت کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے ان یور اوپینین، اور دراندازی کی اس کوشش سے انہیں کیا ملنے والا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کو دنیا میں بدنامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا اس کے بعد؟ جی دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت احمقانہ حرکت کی ہے اور جو پاکستان کی طرف سے تیاری کا کہا جا رہا تھا اس کا جواب ان کو مل گیا، اس لیے کہ وہ اپنے اہداف تک نہیں پہنچ سکے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جب واپسی کے آپ نے تیز بھاگنا ہو تو پھر ان کو اپنے ہتھیار پھینکنے پڑتے ہیں، ادروائز ان کی سپیڈ کم ہوتی ہے۔ تو یہی انہوں نے کیا کہ ایک دم انہوں نے موڑ کاٹا اور اپنے تمام ہتھیار جنگل میں یا کہیں پر پھینک کر نکل گئے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا تصویریں بھی، وہ گڑھے شڑے جو بنے ہوئے وہ ISPR نے شائع بھی کر دیے۔ تو ابھی بات اس کی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے تو اپنے آپ کو ایک ٹائٹ کارنر میں لے گئے ہیں جہاں پر ان کی ہائیسٹ لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہہ دیا جی بات چیت کا سمے گزر گیا۔ تو ابھی ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا، کچھ کریں تب بھی مصیبت ہے، جیسے کہ آج آپ نے دیکھ لیا، کچھ نہ کریں تب بھی ان کا اپنا پرابلم ہے۔ لیکن ہمیں اس چیز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک ایٹمی ملک دوسرے ایٹمی ملک کی، چاہے وہ LOC ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، اس کو کراس کرے اور کوئی کام کرنے کی کوشش کرے، بھلے کہ وہ ناکام ہو۔ ہمیں، میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ اور UN سیکورٹی کونسل میں جانا چاہیے اور اس بات دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ کس قسم کا بھارت جو حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اور وہ نتائج صرف خطے میں ہو سکتا ہے محدود نہ رہیں، وہ پھیل سکتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ دنیا اس چیز پر تھوڑا غور و فکر کرے گی۔ لیکن بہرحال اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس واقعے کو وہ اپنے میڈیا سے ملٹی پلائی کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو بہت بھرپور طریقے سے اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور وہاں یہ کوششیں شروع بھی ہو گئی ہیں۔ جنرل صاحب، ابھی اکرام سہگل صاحب سے بھی بات کرتے ہیں۔ اکرام صاحب، although LOC کی خلاف ورزی ہے لیکن should we consider this an act of war؟ اور اب جو بھارت کر بیٹھا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ انہوں نے جتنا واویلا کر دیا تھا، کچھ کریں گے تو اس کے بھی نتائج ہیں، کچھ نہیں کیا کرتے تو وہاں پہ ان کو اپنے ملک میں بھی بہت کچھ سننے کو مل رہا تھا آلریڈی۔ لیکن اب پاکستان کا ایک ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو مودی صاحب ہیں وہ نو ون پوزیشن میں ہیں۔ نو ون پوزیشن اس طرح ہے کہ ان کی ریٹرک اتنی آگے چل گئی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو کرنا کوشش کریں گے، اس میں آپ کوئی شک نہ کریں۔ نیچرلی وہ کوشش ہی کریں گے، جیسا جنرل نے لکھا ہے کہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں کر کے یہ لائن آف کنٹرول جس کو لوکلائز کر کے سے۔ لیکن ہوبا نے ایک بات کی تھی ایٹ دی بگننگ آف دا پروگرام، تھنگز آر انڈر کنٹرول، ٹھیک ہے جی، اور ایبسلیوٹلی یہ بات آپ اس میں کوئی شک نہ کریں کہ تھنگز آر انڈر کنٹرول۔ دیکھیے، یہ پروبنگ اٹیک اس طرح ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ڈیفینسز کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ آپ یہ ایک سوچ لیں کہ اٹیک کس طرح آئے گی، جنرل لوگ مچ مور کوالیفائڈ دین می ان دس۔
بٹ اٹیک جو آئے گی وہ نیچرلی ویلیز کو استعمال کریں گے, ہیلی کاپٹرس کو استعمال کریں گے, نیچرلی ہیلی کاپٹرس کو ایئر کور ضرور دیں گے. تو نیچرلی وہ کیونکہ اس لیے کہ ریڈار کو اوائڈ کرنے کے لیے, ایئر ڈیفینسز کو اوائڈ کرنے کے لیے, نو نیچرلی وہ ان نے دیکھا بالاکوٹ دور نہیں ہے لائن آف کنٹرول سے, وہ ہر جگہ پروب کریں گے چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی ڈیفینسز کی ریئیکشن کیا ہے. ان نے پیلوڈ ڈراپ کیا, آبویسلی اس کے معنی کہ ان کو سخت ایک گھبراہٹ ہوئی کہ دے ول گیٹ دے میں ود دا پیلوڈ دے میں گیٹ کاٹ انسائڈ دی انٹرنیشنل باؤنڈری. تو ہمیں اس وقت بالکل اپنا بولتے ہیں مینٹین ریسٹرینٹ کرنا چاہیے. ہمیں تب ریئیکٹ کرنا چاہیے جہاں پر ہمیں جانی اور مالی نقصان ہو. اگر جانی اور مالی نقصان ہوتی ہے پھر میں عمران خان صاحب کی جو بات تھی کہ وی ول ریٹیلیٹ وداؤٹ thinking. At that point of time we may not retaliate without thinking. We may think how our retaliation will be, but our retaliation must be swift, devastating and concentrated at that point of time. دیکھیں سمپل بات یہ ہے کہ آپ ایٹ دا مومنٹ ہماری کوالٹیٹیو ایج ہے ان کے پاس, کوالٹیٹیو ایج اکراس دا بورڈ ہے. اٹ از ناٹ اونلی ان دا ریم آف ملٹری ڈسٹنگ, ڈپلومیسی میں بھی آپ دیکھیں پوری دنیا اس بات پر آ گئی ہے, جیسا لوگ بول رہے تھے کہ بھائی اگر آپ جاتے ہیں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے بعد ایسکلیٹ کر سکتا ہے, اٹ کین ایسکلیٹ بیونڈ انٹرنیشنل باؤنڈری. اور یہ دو نیوکلیئر پاورز ہیں, یہ مذاق تو نہیں ہے. اور یہ خالی پرینکا کی بات تو نہیں ہے, پرینکا آ گئی ہے یو پی میں اور مودی صاحب کو پرابلم ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کو فیوریٹ ویپنگ بوائے بنا دیا. یہ پہلے تو بات میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں, 100% یہ ایک بولتے ہیں نا فالس فلیگ آپریشن تھی, 100%. آپ اس میں دیکھیں کمپوزیشن دیکھیں ان لوگوں میں زیادہ سکھ تھے. تو یہ تو لوگوں کو اپنے لوگوں کو مارتے ہیں. آپ وہ کتاب پڑھ لیں بامبے انسیڈنٹ والی جو جرمن نے لکھی ہے, 800 پیجز کی اس نے ریسیو کیا ایویڈنس کو. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ چیز پروپیگیٹ نہیں کرتے, یہ ہم اپنے سامنے نہیں لاتے, یہ دنیا کو نہیں بتاتے, یہ ہماری ناکامی ہے. جی بالکل. اور آپ نے یہ بھی کہا اکرام سہگل صاحب کی رسپانس شوڈ بی سوئفٹ اینڈ ڈیوسٹیٹنگ. جنرل صاحب آپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان یور مائنڈ اینڈ آف کورس یور ایکسپیرینس, اور آپ تو آبویسلی یہ سارے حالات کو بڑی اچھی طرح اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, رسپانس ہونا کیا چاہیے؟ مطلب دیر آر ٹو ویز. ایک تو اکرام صاحب نے کہا ہے سوئفٹ اینڈ ڈیوسٹیٹنگ, یو کین ایکسپلین کہ کیا ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ شوڈنٹ وی ہیو سم کمپوزر اینڈ لیٹ دا ورلڈ ڈو دا ٹاکنگ. آبویسلی دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور خاص طور پہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ ضرور دیکھ رہی ہیں, ان کو دے آر آلسو انویسٹڈ ان دس پارٹ آف دا ورلڈ, ان دس پارٹ آف دا ریجن, تو ان کو بھی کچھ آگے سے کچھ مذمتی باتیں کرنی چاہیے. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے دیکھیں ہراول دستہ کسی بھی ملک کا اس کی ڈپلومیسی ہوتی ہے, اور آپ کو ہمیشہ اپنے لیول کر کے کام کو پھر آگے جو بھی کرنا ہے. دیکھیں ایک بات تو پکی ہے کہ چونکہ انہوں نے خلاف ورزی کر دی ہے, ابھی ہمارے پاس سارے آپشنز اوپن ہیں. ایک تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جہازوں کا جواب ہم جہازوں سے دیں گے یا ان کے پلان کے مطابق ہم جائیں گے. ہو سکتا ہے وہ یہ تھوڑا سا اندر آ کے جب واپس جا رہے تھے ہمیں انہوں نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہو کہ ہمارے جہاز ان کا پیچھا کرے اور پہلے سے انہوں نے ساری تیاری کی ہو. تو میرا خیال ہے کہ تدبر کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ یہ سارا ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی کے معاملات ہیں یہ وہ خود سنبھالے گی, پی ایف سنبھالے گی, فوج سنبھالے گی. لیکن جو انہوں نے ہمیں ایک موقع دے دیا ہے, نمبر 1 ڈپلومیٹک لیول پہ انہوں نے یہ موقع دے دیا ہے کہ ہمیں یو این کی سیکیورٹی کونسل میں یا جہاں بھی جا کر دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ کیا شروع ہوا ہے اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے ہمیں یہ موقع دے دیا ہے کہ انہوں نے ایک اوپننگ کر دی ہے, اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس تو آپشن ایک نہیں ہے, ہمارے پاس تو آپشن کافی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر 2 نیوکلیئر ممالک کے درمیان یہ بات یہاں پر بھی ٹھہر جائے کیونکہ نقصان کوئی نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, وہ بھی قابل برداشت ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ دنیا کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. مجھے اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر فارن آفس نے اپنے پتے صحیح کھیلے تو دنیا کا بہت زیادہ پریشر آج آ جانا چاہیے, اور عین ممکن ہے کہ بس اس چھوٹے سے ڈرامے کو کوئی فلپ دے کر میڈیا کے تھرو یہ اپنا جو ہے نا سمجھے اپنے سانس ان کے سیدھے ہو جائے. لیکن بہرحال خطرناک بات ہے, ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا, بہت زیادہ تفصیلات بھی ہمیں معلوم نہیں ہے.
اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے افواج کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بالکل وہ ہمہ وقت تیار بھی ہیں، وہ بالکل ہمہ وقت تیار ہیں، لیکن دنیا کا ریاکشن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جنرل صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اکرام صاحب وہی بات کہ واٹ شوڈ وی ایکسپیکٹ فرام دا ورلڈ، کہ کس طرح سے ریاکٹ کرے گی پوری دنیا اور ہمیں اپنا کیس کس طرح سے بلڈ کرنا ہے اس خلاف ورزی کے بعد۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ نریندر مودی کی جو ٹون ہے وہ ایک دو روز پہلے آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا، خبروں کی زینت بھی بنی تھی یہ بات کہ کچھ بدلا ہوا لہجہ لگ رہا تھا۔ اب آج یہ کارروائی کر دی گئی تو اس کو ہم کس طرح سے کنسیو کریں؟ کیا وہ ہمیں کنفیوز کرنے کی کوشش تھی یا وہ چال تھی کوئی؟ 100% کنفیوژن کی تھی بھائی۔ آپ کی گارڈ، وہ چاہتے ہیں آپ کی گارڈ نیچے ہو جائے، پیارے پیارے محبت کی باتیں کرے آپ سے اور اس محبت کی باتوں میں آپ سے کارروائی کریں۔ آخر یہ پہلے جو ہماری گورنمنٹ گزری ہیں ان کے ساتھ یہ لارے دیتے رہے، محبت کی باتیں کرتے رہے، اور وہ ہماری گورنمنٹ بھی اب ان کو اپیل کرتی گئی اور اس اپیلمنٹ سے ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ دیکھیں بات یہ بڑا سمپل ہے، وہ یہ ان کا آج کا نہیں، آپ کوتلیہ کا ارتھ شاستر پڑھیں جو 3000 سال پہلے لکھا تھا، یہی باتیں لکھی تھی اس کے اندر کہ جب آپ نے کسی کو کنفیوز کرنا ہے، کسی کرنا ہے تو اس کو آپ ڈسپشن پلان یہی ہوتی ہے کہ اس کو پیار محبت کی باتیں کریں، فیل کر دیں کمپلیٹ۔ جیسے دیکھیں بڑا سمپل بات ہے، ایک کہاوت تھی، if man be the weapon, the bullet that weapon fires must be surprise۔ ٹھیک ہے جی، اگر آدمی وہ ویپن ہے، بلٹ وہ فائر کرے، سرپرائز کرے، تو یہ جو بات ہے نا جی، وہ کوشش یہ ضرور کریں گے کہ آپ کو سرپرائز کرے، آپ کو وہ کرے، آپ کی گارڈ نیچے ہو جائے، مگر آپ اس بات پر جس طرح جنرل صاحب نے بھی کہا ہے بڑا کلیئرلی، اپنا جو لیول آف پریپیئرڈنس وہ آپریشنل پریپیئرڈنس وہ نیچے نہ کرے اور آپ تیار رہیں۔ میں یہ بات بالکل کلیئر بتاتا ہوں کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا ابھی تک آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا کہ بھائی اگر ہمارے رسپانس جائے گی وہ کہاں جائے گی۔ نیچرلی وہ ہمیں تو نہیں بتائیں گے فوج ہماری کہ یہ بات کریں گے، لیکن وہ رسپانس جو ہوگا وہ ٹھیک ٹھاک ہوگا، یہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں، کیونکہ ابھی جو کمبیٹ ریڈینس ہماری فوج کی، کیونکہ ہمارے فوج جو ہے یہ 12 سال سے لڑائی کرتی رہی ہے، ہمارے جتنے بھی جنرلز ہیں، جتنے بھی آفیسرز ہیں، ان کے اوپر آپریشنل بیٹل انوکولیشن ان کی ہو چکی ہے کمپیئر ٹو دی انڈین فوج، تو ہماری لیول آف پریپیئرڈنس بہت زیادہ ہے ان سے، اور ہم تیار ہیں، ہمارا جذبہ ہے، اس جذبے کو جو ہے نا وہ کر ان کی کیا موٹو ہے، ان کی فوج کی کیا موٹو ہے، ان کی فوج کی انٹینشن کیا ہے، وہ تو مرسنری ہے، وہ تو ان کو پتا ہے کہ یہ پالیٹکس کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمیں جذبہ ہے، ہم نے اپنے ملک کو دفاع کرنا ہے، چپا کا دفاع کرنا، اور ہم میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح ہمارے پرائم منسٹر نے بولا، اور اس کے بات تو فخر ہے، اس نے بولا کہ اگر آپ کچھ کریں گے تو ہم وداؤٹ تھنکنگ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، اور یہ بالکل یہ میسج ان کو پہنچ گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کوشش وہ ضرور کرتے رہیں گے، لیکن ان کو جواب ضرور ملے گا۔ آل رائٹ، بہت شکریہ آپ کا اکرام سہگل صاحب، جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب، آپ دونوں نے ہمیں وقت دیا، ہم نے تفصیل سے سیر حاصل گفتگو کی، پر ظاہر ہے کہ ہمارا ریسپانس بہت مدبرانہ بھی ہونا چاہیے، بڑا سوجھ بوجھ والا سرٹنلی ہوگا ہی، ہم جذباتی ہیں، لیکن جب ہم اس طرح کی کارروائی کا ریاکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ابرپٹ ریاکشن نہیں ہو سکتا۔ اور جو ہم اپنے اینالسٹ سے بھی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم داد دیں گے کمپوزر کی، بیکاز آبویسلی اس قسم کے ایکشن ہوتے ہیں، دے آر ڈیمانڈنگ ریئیکشن، مے بی وہ آپ کو بیٹ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ آپ ریئیکٹ کریں، لیکن آئی لائک دس کمپوزر جو کہ بالکل سب ہر جگہ پہ ہر حلقے پہ پاکستان میں مینٹین کی ہوئی ہے۔ صبح سے ہم آپ کو اپڈیٹ کیے ہوئے ہیں، بھارتی فضائیہ کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزی کی گئی ہے، ترجمان پاک فوج کے مطابق صبح فجر سے پہلے بھارتی طیاروں نے خلاف ورزی کی کوشش کی ہے لائن آف کنٹرول کی، اور واپس جاتے ہوئے بدحواسی میں جلد بازی میں اپنا پے لوڈ ایک گرا گئے، اور یہ بالا کوٹ میں کھلے میدان میں گرا ہے، جس کی وجہ سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے تھینک فلی، لیکن ظاہر ہے پاکستان از کنسرنڈ اینڈ دس از اے میٹر آف کنسرن ایز ویل، کیونکہ ہمیں تشویش ہونی بھی چاہیے اور دنیا کو بھی ہمارے ساتھ ساتھ تشویش ہونی چاہیے۔ اسی پہ ہمیں مزید بات بھی کریں گے، اوپینینز بھی ہم لے رہے ہیں کہ ایکچولی رسپانس ہونا کیا چاہیے، واٹ نیکسٹ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ امجد شعیب صاحب، بہت سی ہم نے باتیں بریک سے پہلے بھی کی ہیں، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ انسٹیڈ آف پاکستان responding a certain way، جو کہ obviously اب تک تو لاہ عمل کوئی آ ہی گیا ہوگا، what should the world do؟ دنیا کو already اس ایکشن، انڈیا کے اس ایکشن کو کافی فورسفلی کنڈیم کر دینا چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہماری ہی سفارتکاری کی کوشش پہ منحصر ہے کہ ہم کس طرح اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں. اس وقت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بھارت نے جارحیت کی اور دنیا بھارت کو جارح سمجھے, ڈکلیئر کرے اور پھر کنڈیم کرے. لہذا سب سے پہلے تو ہمیں یہی سفارتی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں یونائٹڈ نیشن میں بھی یہ معاملہ لے کے جانا چاہیے, اور جو ہمارے پاس یہاں پہ سفیر ہیں P5 کے, ان کو بھی ہمیں بریف کرنا چاہیے. ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم حق رکھتے ہیں اس چیز کا کہ ہم اس بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیں, لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس معاملے کی نزاکت کو سمجھے, کیونکہ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں جو آپ کی آرمی اور ایئر فورس نے تیار کی ہوئی ہیں. حکومت اجازت دے گی تو وہ لانچ کریں گے, لیکن یہ بھی ہے کہ اس کے مضمرات ہیں کہ آگے جنگ بڑھ سکتی ہے, اور تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان کبھی بھی کھلی جنگ نہیں ہوئی. انہوں نے آپس میں پراکسی وارز کی ہیں, انہوں نے تخریب کاریاں کروائی ہیں, لیکن یہ نہیں ہوا کہ کبھی کھلی جنگ آپس میں کی ہو. لہذا اس سٹیج کے اوپر اگر پاکستان کو سفارتی مدد مل جائے, سفارتی حمایت بھرپور مل جائے, تو میرا خیال ہے وہ بھی بھارت کے لیے کافی نقصان دہ ہوگی اور پاکستان کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو پہلا عمل ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور مجھے توقع ہے کہ فارن آفس میں جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں یہ معاملہ طے کیے جائیں گے. اس کے بعد پھر ملٹری آپشن تو آپ کے موجود ہے, وہ جب بھی آپ کرنا چاہیں, اگر ملک آپ کا تیار ہے ایسکلیشن کے لیے تو بالکل وہ ٹیٹ فار ٹیٹ کیا جا سکتا ہے. اب آپ اس کو صرف یوں لے لیجئے کہ ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا کیسے. ایک تو میں نے جیسے سفارتی سطح کا کہا, دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت کے عوام کو یہ بات پہنچنی چاہیے. ان کی بھارت کی حکومت جو ہے وہ پہلے یہ کرتی ہے کہ جب جیسے پلوامہ کا واقعہ وہ یا اس سے پہلے اڑی کا ہوا تھا, تو سب سے پہلے تو یہ اتنی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ ان کی عوام کی توقعات بڑھ جاتی ہیں ان کی حکومت سے, اور وہ سوچتے ہیں کہ جیسے یہ کہہ رہا تھا مودی کہ میں پاکستان کو اسی بھاشا میں جواب دوں گا, پاکستان کو سبق سکھا دوں گا. اب وہ جلدی میں ہوتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں خبر مل جائے کہ پاکستان کو سبق سکھا دیا گیا ہے. لہذا وہ پھر اس طرح کے جھوٹ ڈرامے رچانے کا کام کرتے ہیں جس سے اپنے عوام کو مطمئن کر سکیں, ان کا غصہ ٹھنڈا کر سکیں. اور صاحب انڈین میڈیا اب اسی کوشش میں لگا بھی ہوا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بھی. ہمیں سینئر تجزیہ کار, اینکر پرسن اور پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر صاحب نے بھی جوائن کیا. میر صاحب, ظاہر ہے ایک بات یہ تو کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ اتنا واویلا کیا گیا پلوامہ حملے کے بعد, اور اتنی ہائپ کریٹ کی گئی کہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ کرنا تھا, لیکن ہم نے پھر 2 دن پہلے نریندر مودی کا لہجہ ہوا بدلا بھی دیکھا, تو ہم تھوڑی کنفیوژن کریٹ کرنے کی اس طرف سے کوشش کی جا رہی تھی, اور اب جو یہ کارروائی ہوئی ہے یہ ایکٹ آف وار کنسیڈر کیا جا رہا ہے ان اسلام آباد. دیکھیں مجھے پچھلے آدھے گھنٹے میں 2-3 فون آئے انڈیا سے, اور کافی پریشانی ہے وہاں پہ. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جنگ شروع ہو گئی ہے. تو ایک طرف تو جو وہاں کا جو میڈیا ہے وہ اس نے ایک جنگی جنون پھیلایا ہوا تھا, لیکن دوسری طرف جب یہ اب خبر آئی ہے کہ انڈین ایئر فورس نے مظفر آباد سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی اور 3-4 کلومیٹر تک اندر آئے اور پاکستان ایئر فورس نے ان کو بھگا دیا ہے. تو اب وہ یہ آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ یہ کون سا بالا کوٹ تھا, یہ آزاد کشمیر والا بالا کوٹ تھا یا یہ خیبر پختونخوا والا بالا کوٹ تھا. اور اگر خیبر پختونخوا والا بالا کوٹ ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر یہ آزاد کشمیر والا بالا کوٹ ہے تو وہ تو بالکل لائن آف کنٹرول پہ گاؤں ہے, اور اس صورتحال میں تو سارے گاؤں جو LOC پہ وہ خالی ہو چکے ہیں. تو اب عمر عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کو, جو کہ ایکس چیف منسٹر ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے, انہوں نے ان کو یہ سمجھایا کہ اگر یہ مظفر آباد کے قریب جو بالا کوٹ ہے اگر یہ وہ ہے تو پھر تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے, کیونکہ یہ علاقہ تو خالی ہوتا ہے اس موسم میں. تو جو DGISPR نے جو ٹویٹ کیا اس کے مطابق بھی وہ مظفر آباد سیکٹر سے 3-4 کلومیٹر اندر آئے ہیں اور پھر اپنا پے لوڈ پھینک کے وہاں سے بھاگ گئے ہیں, اور کوئی جانی اور مانی نقصان نہیں ہوا. تو یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہوگی اندر آنے کی, لیکن ان کو یہ شاید اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ الرٹ بیٹھی ہوئی ہے اور انہوں نے ان کو واپس بھگا دیا ہے. ابھی میرا خیال ہے بات یہاں تک ختم نہیں ہوگی. اب کیونکہ اگر انہوں نے یہ ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہ رہے تھے تو ان کی کاروائی ناکام ہو گئی ہے اور وہ سب کے سامنے آ گئی ہے. کیونکہ خود اگر آپ عمر عبداللہ سمیت بہت سے جو انڈین جرنلسٹ ہیں وہ ایون جو انڈین ایکسپریس کی جو ایڈیٹر ہے
वो निरुपमा सुब्रमण्यन, उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया कि ये जो बालाकोट है ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाला बालाकोट है, यानी कि आजाद कश्मीर वाला बालाकोट है। तो इससे अब मोदी साहब जो है उनकी एम्बैरेसमेंट का अमल शुरू हो जाएगा। तो अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए वो मजीद कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। और इस सूरत हाल में जो पाकिस्तानी फौज है, एयरफोर्स है, नेवी है, पाकिस्तानी कौम है, हमारी पार्लियामेंट है, हम सबको खबरदार रहना चाहिए और इस सूरत हाल में मुतहद रहना चाहिए। और जहां तक अभी जनरल अमजद शुएब साहब सफारती मुहाज को एक्टिवेट करने की बात कर रहे थे तो वो भी करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो कोशिश करेंगी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन है ये डिफ्यूज हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो कतर में अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल चल रहा है उसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि वो जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश है वो कोशिश भी कामयाब नहीं होगी। वो तो पहले ही नाकाम हो गई। बहुत शुक्रिया आपका आबिद मीर साहब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने ये इंडिया की तरफ से जो LOC की खिलाफ वर्जी की गई है और भारतीय तैयारे LOC में चंद किलोमीटर आगे आया और उसके बाद अपना पेलोड ड्रॉप करके चले गए हैं। बिल्कुल हर किसी का ओपिनियन यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ वॉचिंग और डेफिनेटली कोई ना कोई बीच में ज़रूर आएगा ये टेंशन डिफ्यूज़ करने के लिए और बात इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी होपफुली।